الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی اس ذات کی عبادت کرنی ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور ان لوگوں کو جو تمہارے آباء و اجداد سے یا ان سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس رب کی تم عبادت کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جہنم سے بچ سکتے ہو اللہ کی عبادت کر کے۔ اللہ رب العزت کی عبادات کے ذریعے جہنم سے انسان بچ سکتا ہے، اور عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، اذکار کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا، اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں، فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت برسا دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ انسان ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، فرشتے دعاؤں کے اندر مشغول ہیں۔ میرے بھائیوں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب فرض نماز ادا کریں، ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑی دیر تک بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور اس کے آس پاس کے فرشتے، یحملون العرش، فرشتوں نے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، انہوں نے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ یحملون العرش والے اور اس کے ارد گرد والے اللہ کے بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے۔ اے اللہ، ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو معافی بھی مل جائے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو جائے، وہ انسان جنتی بن جائے، جہنم سے بچ جائے، اور میرے بھائیوں کیا چاہیے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھ لے، فرضی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، اور اگر پہلی سنتیں رہ بھی گئی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی اتنی جلدی نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی ہم سنتے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننا چاہیے اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین عظام، وہ اتنا زیادہ فرضی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ بھی پوچھتا تو وہ کہتے کہ بھائی نہیں بولوں گا، میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالوں گا، پہلے ذکر و اذکار کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اپنی روح کو غذا مہیا کروں گا، پھر میں بولوں گا، پھر میں بات کروں گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہا کریں اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنا مقرب بنا لیتے ہیں اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادیاں عنایت فرمائے اور ہمیں ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه أذهب الباس والجمال في شافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا فإنك خير الشافيين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، بیماروں کو شفاؤں سے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ شرور شیاطین سے اور لوگوں کے حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ حاسدوں کو اے میرے اللہ ان کے ارادوں میں ناکام فرما دے۔ اے میرے اللہ شرور شیاطین سے اور شرور لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں جو عبادات ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، ہماری نمازوں کو ہمارے ذکر و اذکار کو ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔
کل قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے میرے اللہ ہم سے درگزر فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ تمام نمازیوں کے رزق میں، مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ آزمائشوں سے، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔